محرم کا چاند دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں، محرم کے چاند کی کوئی الگ سے دعا نہیں ہے. جب بھی چاند دیکھا جائے، نیا چاند دیکھ کر جو حدیث سے ترمذی سے دعا ثابت ہے وہ ہے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاحسان ربی وربک اللہ. چاند کو دیکھ کے یوں کہا جائے کہ اللہ اس کو امن اور ایمان والا بنا اور سلامتی اور احسان والا بنا، یعنی اس مہینے کو ہمارے لیے. اور اے چاند، تیرا بھی رب اللہ ہے، میرا بھی رب اللہ ہے. تو کوئی بھی مہینہ جب شروع ہو، اسلامی مہینہ، تو چاند دیکھ کے یہ دعا کرنی چاہیے. محرم کے چاند کی الگ سے کوئی دعا ہمارے علم میں نہیں ہے. محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے. تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہے. اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے. اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں. 4 مہینوں جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا. جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا. محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا. 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں. اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. محرم کی عبادت اور عمل. محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے. الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے. کوئی کرے تو اچھی بات ہے. عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں. محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں. کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے. کسی کے علم میں ہو تو ضرور پیش کریں. محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی. کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے. جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے. محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے؟ کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے. باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے. محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسے ہی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے. سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں. ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو مانتے ہیں. تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے. کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. صرف روزہ رکھنا ثابت ہے. باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں. شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے. بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں. باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے. آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے.
اور کسی دوسرے کو چھیڑیں نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑیں کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے، ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہیں وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں، تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان 4 اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان 4 اماموں کے ترک بھی کیے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافعی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافعی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان 4 اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے، کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے، تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا، اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت